ہیں. قرآن اور رسول سے کوئی شخص بلند نہیں ہے, کوئی قرآن اور رسول سے زیادہ اتھارٹی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, تو اب میں اس میں سے آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ صحیح بخاری شریف جلد دوم مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی. یہ طبع جدید نومبر 1999 کا ایڈیشن, اور اس کا میرے سامنے یہ موجود ہے. صحیح بخاری شریف جلد دوم پارہ نمبر 18 کتاب المغازی رسول اللہ کی وفات کا بیان, اور باب کا نام ہے یہ باب کا نام ہے صفحہ نمبر 759 پر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات کا بیان, اور اللہ تعالیٰ کا سورہ زمر میں فرمانا ہے کہ اے پیغمبر تجھ کو بھی مرنا ہے اور وہ بھی مرنے والے ہیں, پھر تم قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے جھگڑو گے. اور اس سے اگلے ہی صفحے پر اس باب میں یعنی صفحہ نمبر 760 پہ یہ حدیث نمبر 1552 میرے سامنے ہے کہ ہم سے فلاں 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 نے کی. انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے, انہوں نے ابن عباس سے, انہوں نے کہا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے لگی اس وقت گھر میں کئی صحابہ بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ, میں تم کو ایک کتاب یعنی وصیت نامہ لکھوائے دیتا ہوں, تم اس راہ پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. یہ سن کر کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بیماری کی سختی ہو رہی ہے اور تم لوگوں کے پاس قرآن اللہ کی کتاب موجود ہے, ہم کو اللہ کی کتاب بس کرتی ہے یعنی کافی ہے. اب گھر والوں میں جھگڑا ہونے لگا, کوئی کہتا تھا لکھنے کا سامان لاؤ اور کتاب لکھوا لو, اچھا ہے تم اس پر چلو تو گمراہ نہ ہوگے, اور کوئی اور کچھ کہتا تھا کہ کتاب لکھوانے کی ضرورت نہیں. یعنی حضرت عمر کی جو سربراہی میں ایک ٹولہ تھا وہ کہتا تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, رسول اللہ کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ منکرین حدیث کا جو پہلا گروہ تھا. جب جھگڑا بہت ہو گیا, بکواس ہونے لگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اٹھو. عبید اللہ نے کہا عبداللہ ابن عباس کہتے تھے ہائے مصیبت وائے مصیبت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بک بک اور اختلاف کر کے یہ کتاب لکھوانے نہ دی. اس سے اوپر بھی اس باب میں اسی متن کی ایک حدیث موجود ہے, جو صاحبان علم دوست ہیں اور تحقیق سے شوق رکھتے ہیں وہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. یہ حدیث صحیح ترین کتاب اہل سنت کی صحیح بخاری میں موجود ہے آیت کے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں امت کی گمراہی یعنی قیامت تک امت گمراہ نہ ہوتی اگر یہ وصیت رسول اللہ کو لکھنے دی جاتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور حلیم پیغمبر جو ایک باپ سے بھی زیادہ اپنی امت سے پیار اور محبت کا جذبہ دل میں رکھتے تھے, اپنے آخری وقت میں بھی وصیت لکھنا چاہ رہے تھے جو ہر عام مسلمان کا حق ہے, لیکن حضرت عمر نے نہیں لکھنے دی, اور وہ بھی انتہائی زبان درازی کر کے اور انتہائی جھگڑا کر کے شور کر کے, جیسے عبداللہ ابن عباس نے ابھی کہا, آپ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بک بک کر کے رسول اللہ کو حدیث نہ لکھنے دی گئی. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو شخص ایسے بلند کرے آواز, رسول اللہ کی حدیث کی اسے ضرورت نہ ہو, رسول اللہ کی بات کی اسے ضرورت نہ ہو, رسول اللہ کہہ رہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے میں لکھ کے دینا چاہتا ہوں, اسے اس کی ضرورت نہ ہو, تو اس کے بعد بھی پھر شیعوں پہ یہ دعویٰ ہے کہ شیعہ کیوں اسے نہیں مانتے. ہم کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے, لیکن ہم صرف ان لوگوں کو مانتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی عزت کی. به طه به یاسین به معراج احمد